السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مقابلہ کرایا تھا، جس میں فرعون کے جادوگروں کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے تھے، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو بہت زیادہ ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان دین اسلام کی اور شریعت موسوی کی وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، تو فرعون کے قوم کے سرداروں کو یہ بات جچتی نہیں تھی، وہ لگتی نہیں تھی، ان کو یہ بات بہت تکلیف دہ تھی یہ بات۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کے سردار، فرعون کے قوم کے سردار ان سے شکایت کرنے لگے۔ شکایت کیا تھی وہ آج قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کن سے کہا؟ فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کہ کیا تم موسیٰ اور ان کے قوم کو چھوڑ دو گے؟ کس کے لیے؟ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں۔ فساد مچانا یہ ان کے سینس میں ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، لوگ ان کے دین کو اپناتے ہیں، تو یہ ان کے حساب سے فساد تھا۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تمہیں اور تمہارے معبود کو چھوڑ دیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل وہ تمہاری عبادت اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے فرعون کے سرداروں نے ان کو ورغلایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا کہ ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ایک ایک کر کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو ہم زندہ رکھیں گے۔ اس طرح سے ان کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ پھر اس زمین پر نہیں رہ پائیں گے، اس لیے کہ صرف اگر عورتیں بچ جائیں تو عورتیں بظاہر وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے گی، عورتوں سے تم کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پہ ایک یہ ہے کہ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کو مروا دیں گے، موسیٰ کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ فرعون ڈر چکا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہترین طریقے سے جیت گئے تھے، اور ان کا عصا، ان کی لاٹھی اژدہا بن گیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون ڈر گیا تھا، تو فرعون نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں گے، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قوم کے بیٹوں کو، نئے بچوں کو مروا دیں گے، بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ فرعون ڈر گیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے فرعون کہتا ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب ہیں، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ یعنی فرعون کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر غالب ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ، جب یہ بات بادشاہ کی، چونکہ فرعون بادشاہ تھا، جب بادشاہ کی بات لوگوں کے درمیان پھیلی، عام ہوئی، بنی اسرائیل کے درمیان یہ بات پھیلی کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، تو بنی اسرائیل ڈر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، استعینوا باللہ، کہ تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، واسبروا، اور تم صبر کرو، تم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، نمازیں ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اور اللہ رب العزت یہ زمین دے دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے، اس کے ذمہ اقتدار کسی کو سونپ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو اس میں کافر بھی اس زمین کا ذمہ اقتدار سنبھال سکتا ہے، بادشاہ بن سکتا ہے، ایک مسلمان بھی بن سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام کار، آخر میں جو بھلا ہوگا، بہتری ہوگی، وہ متقیوں کے حق میں ہوگا۔ یعنی آج جو فرعون تم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو تم یہ کچھ دنوں کے لیے تم برداشت کرو اور اللہ سے مدد مانگو،
اس زمین کا مالک تو اللہ ہے، اللہ رب العزت عنقریب اس زمین کا مالک تمہیں بنا دے گا اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ وَقَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا، قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلَ أَن تَأْتِينَا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے ہم کو اذیت دی گئی، ہم کو تکلیفیں دی گئی، ہم کو غلام بنایا گیا، ہم سے بڑے بڑے اور سخت سخت کام کرائے گئے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب آپ آ گئے، جب آپ کی آمد ہو گئی، اس کے بعد بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بیٹوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنائے گا، تمہیں اس زمین کا بادشاہ بنائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العزت معائنہ فرمائے گا، دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، کیسے اس زمین کو سنبھالتے ہو، کیسے اس پر حکومت کرتے ہو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی کیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق فرما دیا، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو زمام اقتدار عطا فرمایا، جس کے بعد وہ اس زمین پر حکمراں بنے۔